جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا مختصر جائزہ، یعنی جو اس چیز کے قائل ہیں کہ عید میلاد النبی ہونی چاہیے اور وہ اس پر جو دلائل دیتے ہیں تو ان دلائل کا مختصر جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہر صاحب عقل خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا جشن عید میلاد النبی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ ان کے ہاں جو سب سے پہلے دلیل پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ صورت یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ کہ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل پر خوش ہونے کا کہا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا فضل اور رحمت رب کی طرف سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، تو کہتے ہیں تو اس لیے ہم ان کی آمد کے اوپر خوشی مناتے ہیں۔ تو اس کا اب جواب سن لیجئے۔ یہ آیت ہم پر نازل ہوئی یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی؟ اس آیت کے اولین مخاطب ہم ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں؟ اگر اس آیت سے ہر سال 12 ربیع الاول کو میلاد کرنا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا اور میلاد نہ کرنے والوں کو کافر، وہابی، گستاخ کہنا نبی اور ان کے صحابہ نے سمجھا ہو معاذ اللہ، تو اس چیز کی کوئی ایک دلیل پیش کر سکتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ اب اس کے اندر میں نے جس طرح کہا کہ میلاد نہ کرنے والوں کو کافر و وہابی کہنا، بعض لوگوں کی زبان پر ایسے الفاظ سننے میں آتے رہتے ہیں، کسی نے کافر کہہ دیا، کسی نے وہابی کہہ دیا، کسی نے گستاخ کہہ دیا۔ یہ مختلف لوگ مختلف الفاظ کا استعمال مختلف مواقع پر کرتے ہوئے نظر آتے رہے اس سے پہلے۔ مجموعی لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان سب کا یہ نظریہ ہے یا ان کا یہ فتویٰ ہے کہ سب نے کہا ہو کہ یہ کافر ہوگے، بلکہ یہ بعض لوگ جو زیادہ جذبات کے اندر آ جاتے ہیں یا جن کے اندر زیادہ شدت پسندی پائی جاتی ہے، اکا دکا ایسے افراد بھی ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو جواب نمبر 2 کہ قرآن میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 74 ہے۔ تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رب صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے فضل و نعمت کے ساتھ جہاد سے لوٹے، تو بتاؤ کیا صحابہ نے بھی اس نعمت و فضل کی خوشی اسی طرح ہر سال منائی جس طرح تم مناتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوشی کا تذکرہ فرمایا، تو اب یہ ہمیں بتایا جائے کیا صحابہ کرام بھی اسی طرح خوشی منایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے یہ لوگ مناتے ہیں؟ پھر اسی طرح اس کا ایک اور جواب یہ بھی بنتا ہے کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے کہ انہی کے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب سورۃ یونس کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فرق کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس کو فرح کہتے ہیں۔ فرحہ یعنی معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ، شفاء الصدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت حسن و قتادہ نے کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن، یعنی اللہ کے فضل سے قرآن، اور رحمت سے مراد احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ تو یہ اس کتاب کا حوالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر۔ اس تفسیر سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خوش ہونا دل کا معاملہ ہے، نہ کہ جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، بھنگڑے ڈالنا، کیک کاٹنا، یا جس طرح آج کل کافی حد تک خرافات کے اندر آگے بڑھ چکے ہیں کہ مخلوط ان کی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں بھی اس کے اندر آ رہی ہیں، لڑکیوں کا ڈانس ناچنا بھی ہو رہا ہے۔
تو یہ معاملات تو نیز اس آیت سے میلاد کی خوشی نہیں بلکہ مواعظ حسنہ کی خوشی کرنا معلوم ہوئی۔ نیز یہاں فضل و رحمت سے مراد اسلام اور قرآن مراد ہے۔ پھر اب ان کی طرف سے ایک اور دلیل دی جاتی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صورت زحا کی آیت نمبر 11 ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اب کہتے ہیں اس آیت میں رب تعالیٰ اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر رب کی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اس لیے ہم میلاد کرتے ہیں، یہ ان کا جواز ہے۔ اب اس کا جواب، اس آیت میں تو کہیں بھی دور دور تک بر ربیع الاول کو ہر سال جشن کرنے کا ذکر نہیں، نیز اس آیت میں حکم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا جا رہا ہے، یعنی کہ مخاطب تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بر ربیع الاول کو اسی طرح چرچا کیا تھا جس طرح آج یہ کرتے ہیں، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس پر عمل نہیں کیا کہ وہ معاذ اللہ آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے اور ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ نیز کیا صحابہ نے بھی آیت کا یہی مطلب بیان کیا کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ تو اس کا پھر دوسرا جواب دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نعمت ہونے کا انکار نہیں، لیکن اگر اس آیت سے نعمت پر جشن کرنا، بنگڑے ڈالنا معلوم ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صورت ابراہیم آیت نمبر 34۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ معلوم ہوا کہ رب کی نعمتیں لاتعداد ہیں، پھر تو انسان کو اپنی زندگی کا ہر پل، ہر گھڑی جشن، جھنڈیوں، بنگڑوں، جلوسوں، روڈوں کو بلاغ کرنے میں گزار دینا چاہیے۔ ان تمام نعمتوں پر جشن نہ کرنا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ تم رب کی نعمتوں کے منکر ہو چکے ہو؟ پھر اسی طریقے سے اس کا تیسرا جواب، بریلوی مسلک کے مستند ترین عالم شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سعیدی صاحب امام راضی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کس نعمت کے بیان کرنے کا حکم دیا گیا؟ مجاہد نے کہا، امام تفسیر ہیں مجاہد، تو انہوں نے کہا اس نعمت سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی وہ قرآن ہے۔ تو اس کا حوالہ دیکھ لیجئے، تبیان القرآن، تو یہ پورا حوالہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 836 پر یہ مذکور ہے۔ پھر اس کا چوتھا جواب، آپ کے صدر الافاضل خلیفہ مولانا احمد رضا خان جناب مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی جن کا حضور سے وعدہ فرمایا۔ خزائن العرفان صفحہ 709 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نعمت ہونے کا ذکر نہیں بلکہ ان نعمتوں کا ذکر ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی ہیں، جیسے حوض کوثر ہے، شفاعت کبریٰ ہے، لوائے حمد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مولانا غلام رسول سعیدی نے تقریباً ایسی 15 نعمتوں کا ذکر کیا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی ہیں اور جن کے بیان کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ سوال دلیل نمبر 3، ان کی طرف سے جو تیسری دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دن مناؤ، اس لیے ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد والا دن مناتے ہیں۔ اب اس کا جواب دیکھ لیجئے، پوری آیت اس طرح ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ پھر آگے یہ پوری آیت کریمہ ہے، دیکھ لیجئے اسکرین کے اوپر، اور آیت کریمہ کا آپ ساتھ میں حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کا ساتھ میں حوالہ بھی آپ سکرین کے اوپر آپ دیکھ لیں، پوری آیت کریمہ بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے ایام اللہ کی تذکیر کا حکم فرما رہے ہیں۔ تو بتائیں کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح اپنا میلاد ہر سال منایا جس طرح یہ لوگ مناتے ہیں؟
پھر اسی طرح اس کا دوسرا جواب، آیت میں تو اللہ تعالیٰ کے ایام اللہ جمع ہے، تو صرف ایک یوم مناتے ہیں یہ لوگ۔ اگر آیت کا وہی مطلب لیا جائے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح تو کم از کم سال میں 3 میلاد منانے چاہیے، یعنی جمع کم سے کم 3 کے عدد پر شمار کیا جاتا ہے، تو پھر سال میں کم از کم 3 تو ہونے چاہیے میلاد، جبکہ یہ ایک مناتے ہیں۔ پھر تیسرا جواب اس کا، نبی کریم علیہ السلام نے یا آپ کے صحابہ تابعین، پھر مفسرین میں سے کسی ایک کا قول اس آیت کی تفسیر میں دکھا دیں کہ جس نے اس آیت سے ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن منانا، جلوس نکالنا، کیک کاٹنا وغیرہ وغیرہ کے جواز کو نقل کیا ہو۔ جواب نمبر 4، عمدۃ المفسرین عماد الدین ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان یعنی بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ، یعنی فرعون کے ظلم و قہر سے اللہ کا ان کو نجات دلانا، سمندر کا ان کے لیے پھاڑ دینا، ان پر بادل سے سایہ کیے رکھنا، آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ کا نزول، اس کے علاوہ دیگر نعمتیں جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کی، وہ سب ان کو یاد دلاؤ، اس سے یہ مراد ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ 478 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر جواب نمبر 5 کہ ایک طرف تو یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے میلاد اس دن اس لیے کرتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے۔ میلاد کا معنی پیدائش، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میلاد منانے کا حکم رب اس وقت دے رہے ہیں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ میلاد تو نہ ہوا۔ پھر ان کی طرف سے جو چوتھی دلیل دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورت آل عمران کے اندر 81 اور 82 میں مذکور ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے۔ دیکھو خود رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منا رہا ہے، تو ہم کیوں نہ منائیں؟ تو اب اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کیا نبی کریم علیہ السلام نے اس کا وہی مطلب سمجھا جو یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت کو پڑھ کر کیا صحابہ کرام ہر سال اسی طرح جشن میلاد مناتے تھے؟ تو دوسرا جواب اس کا دیکھ لیجئے، قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی میلاد ان کی پیدائش کی خوشی میں منا رہے ہیں، دوسری طرف آیت وہ پیش کر رہے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا تو ذکر، تو کیا آپ خود ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟ یہ تو عالم ارواح کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح پانچویں دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا، تو سو ہم بھی مناتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پوری حدیث مبارکہ اس طریقے سے ہے کہ سئیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جسے مشکات کے اندر بھی ذکر کیا گیا، حوالہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں ولادت سے میلاد منانا ثابت ہوا، تو انزل علیہ سے نزول وحی کا جشن منانا بھی تو ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا، اس لیے اس کے شکر میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ جشن عید نزول وحی کیوں نہیں مناتے؟ آدھی حدیث پر عمل اور آدھی کو چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ۔ اس کا دوسرا جواب، اس میں تو پیر کے دن کا ذکر ہے، پھر ہر پیر کے دن جشن عید میلاد منانا بنتا ہے، تو نیز کسی شارح حدیث کا اس حدیث کی تشریح میں ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن، جلوس یا کیک منانے کا ثبوت تو پیش کر لیں آپ لوگ۔ پھر اس کا تیسرا جواب، نبی تو بقول ان کے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھے اور یہ لوگ جشن منائیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ خود انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ پھر ان کی طرف سے ساتویں دلیل جو پیش کی جاتی ہے، وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ممبر پر کھڑے ہو کر اپنا میلاد منایا، اور ایک بار حضرت حسان کو ممبر پر کھڑے ہو کر میلاد منانے کا حکم دیا، تو ہم کیوں میلاد نہ منائیں؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ غیر مقلد ہیں یا مقلد حنفی ہیں؟
اگر غیر مقلد ہیں تو پہلے ان دونوں حدیثوں کی مکمل سند پڑھیں اور اس کی توثیق تو بیان کریں، اور اگر مقلد ہیں تو آپ کو یہ اجازت کس نے دی کہ بلا واسطہ خود احادیث سے مسائل اخذ کرنے لگ جائیں؟ کسی مجتہد کا قول اس حدیث کی شرح میں یا فقہ حنفی کا مفتاحی قول تو دکھائیں کہ اس سے برہ ربیع الاول کے موجودہ خرافات پر استدلال کیا گیا ہو۔ پھر اس کا دوسرا جواب، بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے مولانا عبدالسمیع رامپوری لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں ربیع الاول میں میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ انوار الساطعہ صفحہ 267۔ پھر دلیل نمبر 8 یہ جو دیتے ہیں کہ علامہ سیوطی، شاہ ولی اللہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے میلاد منانے کو جائز قرار دیا، تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں، اس لیے امام سیوطی کی بات ہمارے لیے حجت نہیں۔ اس کے علاوہ کیا آپ کو امام سیوطی کی تمام باتوں سے اتفاق ہے؟ اگر ہاں تو ہم زیادہ نہیں 2-3 مسئلے دکھا دیں گے جس کو آپ نہیں مانتے، وہاں امام سیوطی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اسی طرح امام سیوطی نے تو یہ بھی کہا کہ میلاد منانے پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں، سارا قیاس ہی قیاس ہے، تو امام سیوطی کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے اور میلاد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں تحریف کیوں کی جاتی ہے؟ پھر اس کا دوسرا جواب کہ اب جہاں تک بات امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے تو وہ آپ کے مذہب میں معاذ اللہ یہ تو انہیں مانتے تک بھی نہیں کہ بعض لوگ کافر کہتے ہیں، کسی نے وہابی کہہ دیا، اس کی بات کیسے معتبر ان کے نزدیک ہو سکتی ہے؟ نیز یہ بھی جھوٹ ہے کہ شاہ صاحب نے میلاد منانے کو جائز لکھا ہے، بلکہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ مکہ میں جو جگہ آپ کی جائے پیدائش ہے، یعنی کہ جو جگہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے، جب فقیر وہاں گیا، اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو لوگ وہاں درود و سلام پڑھ رہے تھے اور عجیب و غریب قسم کے انوار و فیوزات کا نزول ہو رہا تھا، تو یہ حوالہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر آج کل یہاں ایک عالیشان حجرہ بنا ہوا ہے، اسے سعودی حکومت نے اس میں ایک عظیم لائبریری قائم کی ہوئی ہے، الحمدللہ آج بھی جانے پر ایک عجیب سی کیفیت مومن پر طاری ہو جاتی ہے، اور واقعی فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے، اس چیز کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کہاں ہر سال بر ربیع الاول کو جشن منانا، جھنڈیاں لگانا، کیک کاٹنا، سڑکیں بلاک کرنا، اہل سنت پر تبرہ کرنا اور یہ سب خرافات نہ کرنے والوں کو وہابی کہنا، کہاں زیارت کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش پر جانا۔ تیسرا جواب، رہی بات شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی، تو آپ کے مستند ترین عالم دین یعنی بریلوی مسلک سے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی اپنی تمام تر علمی خدمات اور عظمتوں کے باوجود بشر اور انسان تھے، نبی اور رسول نہ تھے۔ ان کی رائے میں خطا ہو سکتی ہے، نیز اس کو ایک محدث کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے، ان کو فقیہ نہیں مانا گیا، نہ ان کی کسی کتاب کو کتب فتاوی میں شمار کیا جاتا ہے، حوالہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی نے بھی میلاد منایا۔ حاجی امداد اللہ ماجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ صرف ہمارے نہیں بلکہ آپ کے مولانا عبدالسمیع رامپوری پیر مہر علی شاہ کے بھی پیر ہیں، اور آپ کے اکثر مولوی حاجی صاحب کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حاجی صاحب نے اسی طرح میلاد منانے کا حکم دیا جس طرح یہ لوگ مناتے ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں اس طرح کا حکم دیا تھا، تو ان سے استدلال کا کیا فائدہ ہے؟ حاجی صاحب کی جو عبارت آپ پیش کرتے ہیں، اس سے متصل یہ عبارت بھی تو ہے، وہ یہ ہے کہ ہر گاہ مسئلہ اختلافی اور ہر فریق کے پاس دلائل شرعی بھی ہیں، حوالہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں اول تو انہوں نے اسے اختلافی مسئلہ بتا دیا، یاد رہے کہ وہ اس میلاد کی یہاں بات یہاں حاجی صاحب نہیں کر رہے، بلکہ ایسی مجلس کو جو بلا کسی تدائی کے منعقد کی جائے اور اس میں صرف حضور کی میلاد کا ذکر ہو، ان کی پیدائش کا ذکر ہو، جبکہ آپ اسے اختلافی نہیں مانتے اور اس کا انکار کرنے والوں پر کفر کے فتوے برساتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر حاجی صاحب نے اس بات کو بھی تسلیم کیا
کہ جو منع کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس پر دلائل ہیں، تو جواب دیں کہ کیا آپ اسے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ ان کے دلائل اور ان کے جوابات تفصیل کے سامنے میں نے ذکر کیے، تو اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا عید میلاد النبی منانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، اپنے نظریات بھی بنائیے کہ دلائل اور ان کے جواب کی روشنی میں۔ دعا ہے میری اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، صحابہ کرام کی اقتداء کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔